أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. پارے 24 سورہ مومن کی اختتامی آیات ہیں. تمام سورہ کے اندر توحید باری تعالیٰ سے متعلق کئی پہلوؤں کے ساتھ سورہ کی ابتدا تھی. اللہ تعالیٰ کی بزرگی، بڑائی، قدرت کہ وہی قادر مطلق ہے. خاص طور پر آخرت کا تذکرہ جو غیب والی چیز ہے، اور ایمان کا تعلق صرف اور صرف غیب والی چیزوں سے ہی ہے. جنت کا یقین، دوزخ کا یقین، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، حساب و کتاب کا ہونا، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہو کر رہے گی، اس کی حقائق، ان ساری کی ساری چیزیں مستقبل سے تعلق ہیں. صرف اور صرف اس کی حقیقت اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز پیدا کر کر ان ساری مثالیں اور نمونے کے طور پر ذکر کر دیا گیا. لیکن ہر رسول کے ساتھ وہ قوم نے کیسے کیسے انکار کیا، اس کا تذکرہ اس امت کے لیے. اس زمانے کے لوگ بھی اللہ کے مقدس منتخب بندے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی رسالت کی پختگی کے لیے معجزات کے مظاہرے کے ذریعے سے، اور پھر وہ کلام پاک، اللہ کا مقدس کلام پاک ان کی زبان کے ذریعے سے ساری چیزیں پیش کی گئیں. مخالفین مخالفت کرتے رہے، بلکہ متبعین کا پیچھا کرتے ہوئے دنیا کی زندگی ہر اعتبار سے تنگ کرنے لگے، تنگ کرتے رہے. یہی زمانے کے مومنوں کے لیے کہ اگر آج کے مسلمان کے لیے ساری دنیا ان کا پیچھا کرتی ہے، ان کو اپنے گھیرے میں لیتی ہے کئی ایک پہلوؤں کے ساتھ، تو کیا ایمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے تم روگردانی کر دو گے؟ ان سے متعلق آج کی اس آیت میں ہے، جب جب ان کے پاس رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا سارے دلائل کے ساتھ، سارے معجزات کے ساتھ، کہ جس میں انکار کی کوئی شکل باقی ہی نہیں تھی، کہ رسول آتے ہیں اتنا پتہ بھی تھا، رسول گزرے ہیں اتنا پتہ بھی تھا. اللہ کا یہ سسٹم ہے. جب جب آئے ہر قوم نے خوشی کا مظاہرہ کیا. خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزمان کی پیغمبر کی آمد کا تذکرہ تھا، اللہ تعالیٰ ساری مقدس کتابوں کے ذریعے سے پچھلی قوموں سے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مدینہ طیبہ کی بستی کو بسایا تھا، یہودیوں نے تو بسایا تھا. اللہ کی مقدس کتاب تورات میں یہ چیزیں پڑھ کر علامتیں بتائی گئی تھیں، ان کو جان کر کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ یہ رہے گی. یمن کے بادشاہ سے اس کا ذکر کر کر، اس سے مدد لے کر ایک ویران جگہ تھی، بستی بنا کر اس کا نام رکھ دیا یثرب. یثرب کے معنی خود ہے یہاں کی آب و ہوا ظاہری اعتبار سے اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے آخر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی ٹھکانہ بنایا. پھر اس کو بھی معجزہ قرار دے دیا. آپ کی آمد کے بعد آپ کی دعا سے ساری دنیا کی بستیوں سے سب سے اچھی بستی آب و ہوا کے لحاظ سے کر دی گئی، جو آج بھی زندہ معجزہ ہے. لیکن کچھ
اغراض و مقاصد کو دیکھ کر انکار کر بیٹھے، نہ صرف انکار، نہ صرف مخالفت، دشمنی کا ہر پہلو اختیار کیے وغیرہ. تو جب ابتدا میں تو یہ خوشی کا اظہار کیے، لیکن اس کے بعد نبی کی ہر بات کا مذاق، دین کی ہر حقیقت کا انکار. اور جس کو جب اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لینا چاہا اور لیے بھی. یہودیوں کے ساتھ بھی برا انجام ہوا، مدینہ بستی سے ان کو نکال دیا گیا. پہلے مرحلے میں تو خیبر تک جلا وطن کیا گیا، اس لیے کہ معاہدے کے خلاف ورزی میں ایسے فاش غلطیاں کرتے ہوئے خفیہ پیغمبر علیہ والسلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ والسلام کو بھیج کر آپ کی حفاظت فرمائی اور آگاہ کر دیا وغیرہ وغیرہ. اور جب جب ان کے پر مصیبت دنیا میں بھی آئی، صرف یہودی کا نام یہ نہیں ہے، ہر مخالفین کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت بہت طویل دیتے ہیں سمجھنے کے لیے. لیکن گمراہ شخص گمراہی میں، غلط فہمی میں آگے بڑھتے رہتا ہے. یہ سارے انسانوں کے لیے بشمول مسلمانوں کے لیے بھی. کیا مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ اسلامیت کو باقی رکھنے کی جد و جہد کرنا، خطاؤں سے معافی مانگتے رہنا، ہر عبادت کے بعد اپنے خطاؤں قصوروں سے معافی مانگنا. لیکن بنیادی چیز ایمان تو ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر نہ کرو گے، اور غیر مسلموں کے لیے خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں ان لوگوں کے پاس آیا تھا سابقہ قوموں میں، نمونے تو پیش کر دیے قرآن نے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 برس کی مہلت دی ہے. جب عذاب کی کیفیت دیکھے تو خود کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ، شرک والی دنیا سے ہٹ کر توحید کے طریقے سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کے پر اب ایمان رکھتے ہیں. جب عذاب شروع ہو گیا، یہ ایک مسلم قاعدے کو قرآن کئی جگہ ذکر کرتا ہے. اور اس دین میں بھی حدیث میں ہے اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اور کما قال علیہ والسلام. نزا کی کیفیت جب شروع ہونے سے پہلے تک بھی، یعنی باہوش و حواس رہنے تک، بھلے ذری ذر پہلے سے ہی اگر بندہ توبہ کرتا ہے، شرک سے باز آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ، دل کی کیفیت کے ساتھ، صرف زبانی الفاظ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ اتنا بڑا مہربان ہے، رحمان ہے. جب انہوں نے بھی کہا، فرعون کے واقعے کو ذکر کیے، مخالفت کرتے کرتے اعلان عام بھی کر دیا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا جو رب ہے وہ میں ہوں. یہ پیغمبر جو رب وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. پارہ 11 میں سورہ یونس کے اندر اس کے پورے کلام کو اللہ تعالیٰ نے قلم بند کر دیا. اس کے اندر جب اس کو غرق کر کے مار رہے تھے، فرشتے روح قبض کر رہے تھے، بآواز بلند اس نے کہا میں اللہ وحدہ لا شریک، وہ رب جو حضرت موسیٰ کا ہے، وہ رب جو حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، اس سب کے پر اب ایمان یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہوں. وہاں پر ذکر ہے آل آنا، اب یاد ہے تیرے کو توبہ. یہ حقیقت قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، نہ صرف توحید کے پر ایمان لاتے ہیں، بت پرستی کے، شرک کے، شخصیت پرستی کے جتنے چیزیں ہم میں سے زندگی ہوئے تھے، اب ہم تمام کا انکار کرتے ہیں، اس سے چھٹکارا پاتے ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، ایسے حالات میں ایمان کا اعلان اور دعویٰ کچھ بھی کام نہیں ہوگا جب عذاب والی کیفیت شروع ہو چکی. ایک تو عمومی عذاب،
جو ہلاک و برباد کر دیے گئے، اور ایک انفرادی طور پر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان خدا بندی، من مات فقد قامت قیامت، جس شخص کی جس وقت موت ہو گئی اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی. تو اس کے لیے بھی آثار موت کے شروع ہونے سے پہلے چھٹکارا پانے کی پوری کوشش کرنا. جب وہ شروع ہو جائیں گی اس وقت کی توبہ کام نہیں آئیں گی، عاجزی ان کے ساری کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اصل حساب کتاب کا وقت اس کے لیے ختم ہو گیا. سنت اللہ یہ جگہ جگہ آئے گا، سنت اللہ دونوں قرات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ طریقہ ہے، یہ اصول اور قاعدہ تمہارے رب نے بنا کر رکھ دیا ہے. اسی قاعدے کی بنیاد کے اوپر تم سے پہلے بھی گزرے ہوئے بندے جو پرواہ نہ کرتے رہے، جب اللہ کا عذاب آیا دنیا میں بھی ان کو رسوا کر دیا گیا، آخرت کے لیے تو دائمی عذاب ہوگا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، ایمان کا انکار کر کر، ایمانی چیزوں کا، ایمانی طریقوں کا، ایمانی طریقے سے بتائی ہوئی گزارے جانے والی زندگی کا انکار کرتے ہوئے جب یہ کریں گے تو ایسے نافرمان کافروں کے لیے سوائے ناکامی، نامرادی اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. بس اسی کلمے پر، قرآنی کلمے پر اس سورہ کا اختتام ہے. اس کے بعد دوسرے سورہ کی ابتدا ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا